اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته منامكم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ خدا ہماری توجہ دو چیزوں کی طرف مبذول کرتا ہے، نیند اور روزی کی تلاش۔ قرآن نے رزق کی تلاش کو اللہ کی نعمت کی تلاش سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ کمائی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہونی چاہیے، لیکن کمائی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں لعنت و سزا کا حقدار بنا دے۔ اسلام نے محنت کرنے، وسائل کو جمع کرنے اور معاشی خوشحالی کے لیے جدوجہد کے لیے ابھارا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان میں پائے جانے والے آداب کو فراموش نہ کیا جائے اور ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ ہو۔ عزت کمانے کے لیے جو چیز کماتے ہیں انہیں حاصل کرنے میں زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جسم اور دماغ کو بھی مناسب اور صحیح طور پر آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جسے ہم نیند کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت ساری سرگرمیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم یہ سب نہیں جانتے۔ ان اندرونی افعال کے لیے نیند سب سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف وہی شخص جو مناسب نیند لیتا ہے وہی جسم اور دماغ کے لیے مناسب آرام حاصل کر سکتا ہے۔ دن رات مسلسل کام میں مصروف رہنے سے تھکاوٹ اور تناؤ سمیت کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جسم بڑی مقدار میں توانائی کھو دیتا ہے۔ نیند کے ذریعے فراہم کردہ آرام سے روزانہ جسمانی سرگرمیوں کے لیے ضروری قوت کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں، کتنی ہی ورزش کریں، آرام نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ نیند انسان کی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کام کی جلدی اور زندگی کے مسائل کی وجہ سے نیند سے محروم ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نیند کا توازن کھو دیتے ہیں تو یہ زندگی کے توازن کو بھی بگاڑ دے گی۔ نیند بھی عمر، جنس اور حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ بچے آدھے دن یا اس سے زیادہ سوتے ہیں، لیکن بالغ آدمی کو اپنے کام کی حد کے مطابق سونا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق 6 سے 9 گھنٹے سو سکتے ہیں۔ نیند نہ ہونے سے صحت مختلف مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ بلڈ پریشر اور دماغی صحت کے مسائل کا تعلق نیند سے ہے۔ اچھی نیند جسمانی تندرستی، دماغی صحت، پٹھوں کی طاقت اور قوت مدافعت کو فروغ دیتی ہے۔ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، یادداشت کی طاقت کو بڑھاتا ہے، یہ دماغی کام کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح یہ تناؤ سے بچنے میں مدد کرتا ہے، جسم کے مجموعی کام کو درست طریقے سے برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح نیند جسم کو اچھی صحت رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ نیند نہ آنے والے لوگوں سے پوچھیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے بستر اور تکیے ملتے ہی سوتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہ نیند اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زیادہ نیند صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ طویل نیند دماغ سمیت خون کے بہاؤ میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، تو قوت حیات کم ہو جاتی ہے اور بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں ڈائبٹیز، دل کی بیماری اور فالج جیسی بیماریاں پیدا ہونے کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں نیند اور بیداری کو اپنی عظیم نعمتوں کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ نیند کی تشبیہ موت اور زندگی سے دی گئی ہے۔ یہ بستر پر جانے اور اٹھنے کی دعاؤں سے بھی واضح ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد بحال کیا۔ آخرکار ہم سب اس کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ روم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ شیئر کریں۔